السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، اس کے انگلی سے اس انگوٹھی کو کھینچتے ہوئے نکالا اور اس کو زمین پر پھینک دیا، اور اس کے بعد کہا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی انگارے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور اس کو پہن لیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دیا اور اس کی اصلاح کر دی اور اس کے انگوٹھی کو نکال کر کے جب پھینک دیا تو پھر وہاں سے چل پڑے۔ اب جس صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اس کو دوسرے لوگوں نے کہا کہ دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے سے منع کیا ہے، اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی اس کو بیچ دو، اس کی رقم کو حاصل کر لو۔ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، میں اب اس چیز کو نہیں اٹھا سکتا۔ سامعین کرام، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ حدیث نمبر 2090 نمبر کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، وہاں پہ روایت کیا ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث کے معنی اور مفہوم پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، سونے کی انگوٹھی مسلمان مرد کے اوپر حرام ہے، اس لیے کہ سونا اور ریشم پہننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں کے لیے تو حلال ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے ہاتھ میں انگارہ اٹھاتا ہے، آگ اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے، اس تنبیہ میں مسلمانوں کے لیے اس بات کی نصیحت ہے کہ جو مرد مسلمان سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے گی، یا جو مرد سونے کے زیورات استعمال کرتے ہیں ان کے لیے خطرہ ہے اور سخت خطرہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو آگ کا زیور پہننا پڑے گا۔ سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برائی اور گناہ کے کاموں کے اوپر فوراً ٹوک دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اصلاح کیا کرتے تھے اور ان کو گناہوں سے پاک کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے زبان اور ہاتھ دونوں سے تنبیہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، انگلی سے اس کے انگوٹھی کھینچی اور اس کو اتار کر کے پھینک دیا، اور زبان سے کیا کہا کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے۔ یہاں پر یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جب تنبیہ کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے، تو اپنے زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی۔ لہذا مسلمانوں کے لیے بھی، اور خاص طور سے جو داعی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اصلاح کریں تو زبان سے بھی اصلاح کریں اور اپنے ہاتھ سے بھی، اگر موقع ہو اور مناسبت ہو تو۔ خاص طور سے اگر ہمارے بچے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، تو اگر ان کی اصلاح کرنی ہے تو دونوں طرح سے اصلاح کر سکتے ہیں، زبان سے بول کر کے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی اصلاح کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس میں بہت زیادہ نفع ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ سامعین کرام، انگوٹھی پہننے والے صحابی جنہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تنبیہ کیا اس صحابی کو، تو اس صحابی نے اپنے گناہ کی اصلاح میں ایک رتی بھی دیر نہیں لگائی، فوراً رجوع کیا۔ ابھی ہمارے یہاں کیا ہے، دس دیٹ کرتے ہیں، نہیں لوگوں کے سامنے نہیں بولنا تھا، لوگ بولتے ہیں نا، نہیں لوگوں کے سامنے نہیں بولنا تھا، نہیں ایسے نہیں کرنا تھا، نہیں ویسے نہیں کرنا، یہ سب عمل نہ کرنے کا بہانہ ہے۔ جب اس صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور اس کے گناہ پر اس کو تنبیہ کی
تو اپنے گناہ سے رجوع کرنے میں اس صحابی نے ایک رتی بھی تاخیر نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے اوپر کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ فوراً سے بھی فوراً اپنے گناہ سے رجوع کیا اور توبہ کیا، اور ایسی توبہ کیا کہ جو گناہ جو انگوٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تھا اس کو اٹھانے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا. سامعین کرام، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معصوم عن الخطا نہیں تھے، ان سے بھی گناہ ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے تھے. گناہ بھی کر لیا اور پھر بھی شیر بنے، نہیں 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 نہیں، جیسا لوگ کرتے ہیں. آج ہمارے سماج و معاشرے میں مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معصوم عن الخطا نہیں تھے، لیکن اپنے گناہوں کے اوپر اصرار بھی نہیں کیا کرتے تھے. جیسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے، فوراً سے بھی فوراً اپنی اصلاح فرماتے وہ لوگ، اور گناہوں سے رجوع کرتے اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتے. سامعین کرام، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابی رسول کے اس واقعے کو یاد رکھا، یاد رکھ کے اس کو لوگوں تک پہنچایا. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس طرح کے واقعات جو صحابہ کرام کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کو یاد رکھا جائے، یاد رکھ کر کے ان سے نصیحت حاصل کیا جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات کے اندر بڑی تعلیمات ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں. یہ حدیث ہے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں بالکل آگے بڑھ کر کے رہنا چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اتباع میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.